فرزان اپنی چھوٹی بہن نایاب کے ساتھ سمندر کے کنارے کھیل رہا تھا۔ وہ دونوں سمندری ریت سے قلعے بنا رہے تھے کہ فرزان کو محسوس ہوا نایاب افسردہ اور خاموش ہے۔ کیا بات ہے نایاب؟ فرزان نے اس سے پوچھا۔ اس نے اپنا کھر زمین پر پھینکا اور اس کے قریب آ گیا۔ نایاب نے منہ بسورتے ہوئے بھائی کو بتایا کہ اس کی خوبصورت انگوٹھی گم ہو گئی ہے۔ فرزان نے اس سے پوچھا، اس کی انگوٹھی کہاں گم ہوئی ہے؟ چلو اسے ڈھونڈتے ہیں، امید ہے کہ مل جائے گی۔ نایاب نے اسے بتایا اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ اس وقت گم ہوئی تھی جب وہ کشتی کی سیر کر رہے تھے۔ وہ کشتی سے ہاتھ نیچے کر کے سمندر کی لہروں سے کھیل رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر سکتی وہ انگوٹھی سمندر کی تہہ میں ڈوب گئی۔ فرزان نے مٹھی بھینچ کر بہن کو کہا، کاش اسے سمندر کے راستے کا علم ہوتا تو وہ سمندر کی تہہ تک جا کر اپنی بہن کی انگوٹھی ڈھونڈ لاتا، لیکن اس طرح تو وہ سمندر میں ڈوب جائے گا۔ نایاب نے مسکراتے ہوئے بھائی کو دیکھا اور اسے شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی، ہاں بھائی، تم واقعی ڈوب جاؤ گے۔ چلو آؤ ہم قلعہ مکمل کرتے ہیں، اور اب چھوڑو میری انگوٹھی کو، اسے بھول جاؤ۔ فرزان اپنے نامکمل قلعے کے قریب چلا گیا اور سوچ سوچ کر خود کلامی کرنے لگا۔ وہ بولا، اسے یقین ہے کہ وہ انگوٹھی ڈھونڈ لا سکتا ہے، بشرط یہ کہ مجھے ایسا رہنما مل جائے جو مجھے سمندر کے اندر راستہ دکھا دے۔ یہ کام تو میں کر سکتی ہوں اگر تم چاہو تو۔ تبھی ایک خوبصورت سی اور مترنم آواز فرزان کے کانوں سے ٹکرائی۔ فرزان نے حیرانی سے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ نزدیک ہی ایک سمندری چٹان پر ایک بہت خوبصورت سی پری بیٹھی ہوئی ہے، جس کے لمبے سنہرے بال ہوا میں لہرا رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اس نے پہلے کبھی کوئی پری نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس سے پوچھنے لگا، کیا وہ واقعی ایک پری ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں واقعی ایک پری ہوں۔ میں اپنی بہن صنوبر پری کو ملنے جا رہی تھی، جس کی شادی سمندر کے ایک جل پری ذات سے ہوئی ہے۔ میں نے اڑتے اڑتے تمہاری باتیں سنی جو تم خود سے کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ تم سے پوچھ لیا جائے، کیا تم میرے ساتھ آنا چاہتے ہو؟ پری نے فرزان کو سمندر میں جانے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، تو فرزان خوشی سے پری کے ساتھ سمندر میں جانے کو تیار ہو گیا۔ تو آؤ پھر چلیں۔ پری نے فرزان کا ہاتھ تھام لیا اور اسے بتانے لگی کہ اس کا نام نیلم پری ہے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے فرزان سے پوچھا۔ فرزان نے نیلم پری کو اپنا نام بتایا اور اشارے سے اسے اپنی بہن نایاب کو دکھایا، اور پری کو بتایا کہ کس طرح نایاب کی انگوٹھی سمندر کی لہریں نگل گئی ہیں، جس کے لیے اب وہ سمندر کی تہہ میں جا کر انگوٹھی ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ نیلم پری اس کا بازو پکڑے ہوئے سمندر کی لہروں کے نزدیک پہنچی، تو ایک لہر جو سب سے پہلے ان کے نزدیک پہنچی اس نے فرزان کے جوتوں کو بھگو دیا۔ تو اس نے نیلم پری کو یاد دلایا کہ اس طرح نہ صرف وہ بھیگ جائے گا بلکہ گہرے پانی میں ڈوب بھی جائے گا۔ تو نیلم پری نے سر پکڑ کر کہا، او ہو، میں تو بھول گئی تھی، تمہیں تو سمندری منتر کی ضرورت ہے جو میں نے ابھی پڑھا نہیں۔ یہ وہ منتر ہے جس کے اثر سے تم بلا خوف بغیر بھیگے سمندر کے پانیوں میں گھوم سکو گے۔ فرزان، تم نے بہت اچھا کیا جو تم نے مجھے یاد دلا دیا۔ پھر چلو بھر پانی سے فرزان کے جسم کے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ دیا، اور اس سارے عمل کے دوران اپنی خوبصورت اور مترنم آواز میں کچھ گنگناتی رہی۔ پھر اس نے فرزان کو بتایا کہ اب وہ محفوظ ہے، آؤ چلیں۔ پھر دونوں باتیں کرتے کرتے گہرے سمندر کے پانیوں میں اترتے چلے گئے، حتیٰ کہ پانی فرزان کی کمر تک آ گیا، مگر فرزان کو چلنے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ اب وہ پانی پر اس طرح چل رہا تھا جیسے خشکی پر ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں پانی اس کے شانوں تک آ گیا، اور پھر جلد ہی اس کا سر بھی پانی میں ڈوب گیا، لیکن پانی میں نہ تو اسے کوئی غوطہ آیا اور نہ ہی اس کا سانس رکا۔ وہ پانی میں بھی اتنی ہی آسانی سے سانس لے رہا تھا جتنا کہ خشکی پر لیتا آیا تھا۔ فرزان کو یہ سب کچھ انتہائی حیرت انگیز لگ رہا تھا۔ انتہائی دل فریب رنگوں کی مچھلیاں اس کے ارد گرد تیر رہی تھیں، اور سمندر کی نباتات کے کھیتوں کے کھیت ہر سو لہرا رہے تھے۔ نیلم نے فرزان کو کہا کہ ہمیں بہت لمبا سفر کرنا ہے، اس لیے سواری کے لیے کسی مچھلی پر سوار ہو جانا چاہیے۔ پھر اس نے ایک ڈولفن کو اشارہ کیا اور وہ جلد ہی اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، اور انہوں نے سفر شروع کر دیا جیسے کوئی لانچ پر بیٹھ کر سفر کرتا ہے۔ آخر کافی سفر کے بعد ڈولفن تھک گئی۔ اس نے جیلی فش کے غولوں کی طرف اشارہ کیا کہ اب انہیں جیلی فش کے ذریعے سفر کرنا چاہیے تاکہ اگلا سفر آرام دہ طریقے سے کر سکیں۔ نیلم نے جیلی فش کو گزارش کی کہ وہ انہیں صنوبر پری کے گھر پہنچا دے۔ جیلی فش بہت تیزی سے حرکت کرتی تھیں، اور جلد ہی وہ ایک دیدہ زیب غار کے نزدیک پہنچ گئے، جہاں ایک انتہائی خوبصورت پری موجود تھی۔ نیلم اور فرزان نے جیلی فش کو چھوڑ دیا،
نیلم بھاگ کر گئی اور اپنی بہن کو سینے سے لگا لیا۔ فرزان بھی ان کے قریب چلا گیا، لیکن وہ ذرا شرما رہا تھا۔ صنوبر پری اپنی بہن سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ پھر اس نے نیلم سے فرزان کے متعلق پوچھا، تو نیلم نے فرزان کا تعارف صنوبر سے کروایا اور اسے بتایا وہ اپنی بہن کی انگوٹھی ڈھونڈنے آیا ہے جو سمندر میں کہیں کھو گئی ہے۔ یہ سن کر صنوبر بولی کہ سمندر تو بہت وسیع و عریض جگہ ہے، فرزان ساری زندگی بھی انگوٹھی ڈھونڈتا رہے تو شاید وہ اسے نہ ڈھونڈ سکے۔ لیکن پھر اس نے فرزان کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ انگوٹھی نہ بھی ملی تو وہ اسے انگوٹھی کی جگہ کوئی اور تحفہ دے دے گی۔ لیکن تمہارے شوہر کدھر ہیں؟ نیلم نے اپنی بہن سے پوچھا تو صنوبر نے بتایا کہ وہ سمندر کی مارکیٹ میں کچھ خرید و فروخت کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن وہ شام کی چائے تک آ جائیں گے۔ پھر اس نے قریب ہی ایک سمندری چٹان پر ایک خوبصورت دسترخوان بچھایا، اس کے اوپر سمندری پھول رکھے، پھر اس نے سیپیوں سے بنے خوبصورت برتن اس پر سجائے جن میں پلیٹیں بھی تھیں اور گلاس بھی۔ فرزان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چائے اس طرح بھی پی جا سکتی ہے جب ہر طرف پانی ہی پانی ہو۔ لیکن نیلم کا کہنا تھا کہ اس طرح چائے پینا بھی آسان ہے، بشرط یہ کہ طریقہ آتا ہو۔ پھر کھانا تیار ہو گیا، وہ دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ سمندری جڑی بوٹیوں کا سوپ تھا، سمندر کی تازہ مچھلیوں سے بنے ہوئے کیک تھے اور جیلی فش کے ربن سے بنی گلابی سبز جیلی تھی۔ فرزان کو بہت بھوک لگ رہی تھی، اگرچہ اس نے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا تھا، پھر بھی اسے کھانے کا بہت مزہ آیا۔ پھر اچانک صنوبر نے اشارہ کیا کہ چلیں، میرے شوہر بھی آ گئے ہیں۔ فرزان نے دیکھا کہ وہ ایک جل پری ذات تھے جو سمندر میں تیرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کا نچلا دھڑ مچھلی کی طرح تھا اور جیسے ہی وہ غار میں داخل ہوئے تو ایسا لگا جیسے چاندی کی لہر کوندی ہو۔ ارے یہاں تو ضیافت اڑائی جا رہی ہے، بھائی کوئی مہمان آیا ہے جس کے اعزاز میں تکلف کیا جا رہا ہے؟ جل پری زاد نے اپنی بیوی سے پوچھا تو فرزان نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا اور اپنا تعارف کرایا۔ وہ جل پری زاد سے مل کر بہت خوش ہوا اور پھر ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گیا اور کچھ جیلی پلیٹ میں ڈال کر کھانے لگا۔ اس کا رویہ بہت دوستانہ تھا۔ اس نے سمندر کی مچھلیوں اور جھینگوں کے متعلق اتنے مزیدار لطیفے سنائے کہ فرزان کو کھانا کھاتے ہوئے اپنی ہنسی پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ پھر اس نے صنوبر سے کہا وہ اس کے لیے مارکیٹ سے ایک تحفہ لے کر آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ تحفہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو خریدنے کے لیے تگڑی رقم خرچ کرنا پڑی۔ صنوبر نے خوشی خوشی تحفہ دیکھنے کی فرمائش کی تو جل پری ذات نے اپنی مٹھی کھولی تو سب نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلی پر ایک خوشنما انگوٹھی جگمگا رہی ہے۔ فرزان بھی انگوٹھی دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ یہ وہی انگوٹھی تھی جو نایاب گم کر بیٹھی تھی اور ایک مچھلی اپنے منہ میں دبا کر اسے بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لائی تھی۔ فرزان نے انہیں بتایا کہ یہ نایاب کی انگوٹھی ہے جو آج صبح سمندر میں گری تھی، لہٰذا اسے یقین ہے کہ یہ وہی انگوٹھی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا حسین اتفاق ہے۔ صنوبر نے فوراً انگوٹھی فرزان کو دی کہ وہ اسے لے جائے اور جا کر اپنی بہن کو دے دے۔ اب وہ اسے نہیں پہن سکتی کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ انگوٹھی نایاب کی ہے۔ لیکن فرزند نے انگوٹھی لینے سے انکار کر دیا اور کہا صنوبر بہن، تمہارے میاں تمہارے لیے خرید کر لائے ہیں، میں اسے نہیں لے سکتا۔ ہاں، میں نایاب کو بتا دوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ بھی یہ سن کر بہت خوش ہوگی کہ انگوٹھی اب آپ کے پاس ہے۔ جل پری زاد نے بھی فرزان کو انگوٹھی لے جانے کو کہا، لیکن فرزان نے ان سب کے بھرپور اصرار کے باوجود انگوٹھی نہ لی۔ پھر اس نے نیلم کو بتایا کہ اب اسے واپس جانا چاہیے کیونکہ اب نایاب اس کے لیے فکر مند ہوگی۔ تو جل پری زاد نے کہا کہ میں تمہیں اپنے سفید گھوڑے پر سوار کر کے کنارے تک چھوڑاتا ہوں، تم حیران رہ جاؤ گے یہ سفید گھوڑا کتنا تیز بھاگتا ہے۔ پھر وہ تیرتا ہوا گیا اور انتہائی خوبصورت سفید گھوڑے کو ساتھ لے آیا جس کی عیال اتنی سفید تھی جتنی سمندر کے جھاگ۔ فرزان حیرت سے بولا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ سمندر کے کنارے سے ٹکرانے والی سفید لہریں دراصل ان سفید گھوڑوں کی عیال ہوتی ہیں۔ جل پری زاد نے اس کی مدد کی اور اسے اپنے پیچھے گھوڑے پر سوار کیا۔ پھر اس نے دونوں پری بہنوں کو خداحافظ کہا اور سفید براق گھوڑا سمندر کی تہہ سے تیزی سے سطح کی طرف بلند ہونے لگا۔ اس کی عیال کی سفیدی سطح سمندر پر نمودار ہونے لگی۔ اب وہ سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ نایاب کو بھائی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے بے حد فکر مند ہو رہی تھی۔ وہ ساحل پر ادھر ادھر اسے تلاش کرتی پھر رہی تھی اور اسے آوازیں دے رہی تھی۔ مچھلیوں کے ایک جھنڈ نے پانی سے منہ باہر نکال کر اسے سارا ماجرا بتانے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ اس پر تو سمندری منتر کا اثر ہی نہیں تھا اس لیے وہ مچھلیوں کی زبان نہ سمجھ سکی۔
ادھر سفید براق گھوڑا ساحل سمندر پر پہنچ گیا اور فرزان چھلانگ لگا کر اس سے اترا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جل پری ذات کا شکریہ ادا کرتا اور اسے خداحافظ کہتا، وہ واپس روانہ ہو چکا تھا اور غائب ہو چکا تھا۔ فرزان نایاب کے پاس چلا گیا۔ نایاب حیرت سے بھائی کو پوچھنے لگی کہ وہ کہاں غائب ہو گیا تھا، تو فرزان نے اسے بتایا کہ وہ سمندر کی تہہ میں گیا تھا تاکہ تمہاری انگوٹھی ڈھونڈ سکے۔ پھر اس نے جل پری ذات کے مارکیٹ سے انگوٹھی خریدنے کا پورا ماجرا سنایا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے انگوٹھی واپس نہیں لی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ تمہاری خوشی بھی اسی میں ہے کہ انگوٹھی صنوبر کے پاس ہی رہے۔ لیکن نایاب نے حیرت سے اسے کہا کہ وہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ فرزان نے کوئی کہانی گھڑی ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان سمندر کی تہہ میں اس طرح پھرتا رہے، ماں سوائے غوطہ خوروں کے۔ لیکن میں تو وہاں سے ہو کر آیا ہوں، فرزان نے دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ ایسا اس وقت کرتا تھا جب وہ ناراض ہوتا تھا، لیکن میں تمہاری اس کہانی پر یقین کیسے کر لوں؟ تم صرف مجھے پریشان کرنے کے لیے کہیں چھپے ہوئے تھے، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ فکرہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، کیونکہ اس کی انگلیاں جیب میں کسی چیز سے ٹکرائی تھیں۔ اس نے جب وہ چیز جیب سے نکالی تو دیکھا کہ یہ وہی انگوٹھی تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ اب اسے سمجھ آ رہی تھی کہ جل پری زادے نے چپکے سے انگوٹھی اس کی جیب میں ڈال دی تھی۔ اس نے انگوٹھی بہن کو دکھائی اور کہنے لگا، اب تو اسے یقین آ جائے گا، وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ نایاب نے اس سے انگوٹھی لی اور خوشی خوشی انگلی میں پہن لی، اور کہنے لگی کہ اب وہ کس طرح اس کہانی پر یقین نہ کرے، کیونکہ اس کے بھیا نے اتنی محنت سے اس کی انگوٹھی ڈھونڈ لی ہے۔ پھر وہ کھیلنے لگی۔ سارا دن فرزان بہن کو سمندر کے نیچے ہونے والے واقعات اور بکھری ہوئی خوبصورتی کے بارے میں بتاتا رہا، اور نایاب فخر سے اپنے بھائی کے کارنامے اور سمندر کے نیچے رہنے والے دوستوں کے متعلق سنتی رہی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔